امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، دو بول۔ دو بول مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کی کہانی ہے جو اپنے حالات کا شکار ہو گئے اور اپنی پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا مقدر بنے۔ ہیرا سلمان بطور گیتی آرا ایک خوبصورت لڑکی ہے جو خوش مزاج ہے اور اسے اپنے آس پاس کے سبھی لوگ پسند کرتے ہیں۔ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ عفان وحید بطور بدر ایک عام متوسط طبقے کا لڑکا ہے جو گیتی آرا کے والد کی کام پر مدد کرتا ہے۔ وہ چپکے سے گیتی سے محبت بھی کرتا ہے۔ ہارون شاہد بطور سمیر ایک پڑھے لکھے اور پریکٹیکل آدمی ہے۔ وہ ایک مکمل دلکش ہے۔ نمبر 9، الف۔ الف مومن اور مومنہ کے سفر کی کہانی ہے جہاں مومن کا سفر اپنی بنیاد کو دوبارہ دریافت کرنا اور صحیح راستے کا انتخاب کرنا ہے، جبکہ مومنہ کا سفر اپنے خاندان کے لیے روزی روٹی برقرار رکھنے کے لیے ہے جس میں ان کے راستے آپس میں ملتے ہیں۔ اس کہانی میں مومن کی ماں حسن جہاں کی کہانی بھی شامل ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ایک باغی فلم ساز اور ایک جدوجہد کرنے والی اداکارہ دونوں ہی پریشان ماضی کے ساتھ ایک ہی راستے پر آتے ہیں اور الف کی اصطلاحات کو سمجھتے ہیں جو ایک فرد کے اپنے خدا کے ساتھ بندھن کی مثال ہے۔ نمبر 8، عشق زہ نصیب۔ گوہر ایک غریب لیکن خوش شکل لڑکی ہے جو کاشف نامی لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ کاشف بھی اس کے بارے میں سنجیدہ ہے اور اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تاہم ایک دن انہیں گوہر کے بھائی سلیم نے دیکھ لیا جو گوہر کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ نتیجتاً وہ ایک بدتمیز کزن جہانگیر کی تجویز کو قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کیونکہ اس کے والد ان کے قرض دار ہیں۔ گوہر اور کاشف گوہر کی بہن کے مشورے پر فرار ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن شادی کے دن وہ دونوں خاندانی ذمہ داریوں کی وجہ سے آدھے راستے سے واپس آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے رابطے سے گریز کرتے ہیں۔ نمبر 7، رقص بسمل۔ سکینہ ایک نوجوان لڑکی اپنی محبت سے شادی کے لیے بھاگتی ہے۔ موسیٰ سکینہ کا کزن اور دودھ کا بھائی اپنے بھائی کے ساتھ شادی کی خفیہ تقریب نکاح کو روکنے پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنی بندوق ادھر ادھر لہراتا ہے اور سکینہ کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو وہ سب کو جمع کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ سکینہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ سکینہ کے چچا نے اس کی شادی اپنے بیٹے عیسیٰ سے طے کر دی۔ نکاح سکینہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے اور اس وقت وہ موسیٰ پر لعنت بھیجتی ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے گا لیکن اس کی محبت حاصل نہیں کر سکے گا۔ پھر ایک ہفتے کے بعد موسیٰ نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ صرف اس صورت میں کسی سے شادی کرے گا جب وہ حجاب پہنتی ہے اور اس کے ہاتھ بھی ڈھانپے ہوئے ہوں، یعنی وہ بہت مذہبی لڑکی ہو۔ ایک بار اس نے ایک بس میں زہرہ نامی لڑکی کو دیکھا اور موسیٰ اس کی طرف متوجہ ہوا اور پہلی نظر میں ہی اس سے محبت کرنے لگا۔ وہ روزانہ اس لڑکی کا پیچھا کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ یونیورسٹی کی طالبہ ہے۔ کئی دنوں تک اس کی پیروی کرتے ہوئے وہ اچانک اسے پرپوز کرتا ہے، لیکن اس پر غور کرنے کے بجائے وہ اسے رات کو کسی خاص پتے پر پہنچنے کو کہتی ہے۔ نمبر 6، رقیب سے۔ ٹیلی ویژن سیریز 4 خواتین اور ان کے ارد گرد مردوں کے گرد گھومتا ہے۔ سکینہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنے بدسلوکی کرنے والے شوہر سے فرار ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے سابق عاشق مقصود صاحب کے گھر میں پناہ لیتی ہے اور ان کی محبت کی کہانی اتنی المناک اور دلچسپ ہے کہ اس کی بیوی ہاجرہ اور بیٹی انشا اسے دل سے جانتی ہے۔ ہاجرہ سکینہ کو تسلی دیتی ہے اور اس کا اور اس کی بیٹی کا خیال رکھتی ہے، جبکہ انشا اسے اپنی ماں کے ساتھ ناانصافی سمجھتی ہے۔ نمبر 5، راز الفت۔ مشک ایک قدامت پسند گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اپنے والد افتخار علی کی اطاعت کرتی ہے۔
وہ صحبا سے ملنے تک اپنے والد کے طے کردہ اصولوں پر عمل کرتی ہے۔ صحبا جو جدید طرز زندگی کو پسند کرتی ہے، مشرق کو متاثر کرتی ہے اور وہ دوست بن جاتے ہیں۔ صحبا کا بچپن کا دوست ہے جس کا نام نومی ہے۔ نومی ایک برا شخص ہے جو منشیات، تمباکو نوشی اور جوئے میں ملوث ہے۔ اس کی ارتضا سے دوستی تھی لیکن وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ صحبا واقعی نومی کو پسند کرتی ہے لیکن نومی اسے سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ جیسے ہی صحبا ارتضا کو پسند کرنے لگتی ہے، جب اسے مشک اور ارتضا کے نئے تعلقات کا پتہ چلتا ہے تو وہ جیلسی محسوس کرتی ہے۔ شیطانی منصوبے بنا کر صحبا مشک کی زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے اور وہ اپنے خاندان اور اپنے عاشق کا اعتماد کھو دیتی ہے۔ نمبر 4، آنگن۔ یہ کہانی تقسیم ہند پر مبنی ہے۔ خمیرہ الہی حویلی کے ایک سخت اور سنجیدہ والدین ہیں۔ ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ مظفر اس کا شوہر ایک غیر اصولی آدمی جو اپنے خاندان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے بیٹے کو دوسری عورت اسرار سے حویلی لے جاتا ہے۔ اگرچہ خمیرہ اسے حویلی میں رہنے دیتا ہے لیکن اسرار کو خاندان میں کبھی قبول نہیں کیا جاتا۔ خمیرہ کی جوان اور خوبصورت بیٹی سونیا ایک غریب آدمی سبحان کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ جب اس کے گھر والے اس معاملے کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ سبحان کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ نمبر 3، پری ذات۔ کہانی ایک سیاہ فام کالج کے طالب علم پری ذات کے گرد گھومتی ہے۔ پری ذات وہ شخص ہے جو خود اعتمادی اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پروان چڑھا ہے۔ معاشرے کے اس کے بارے میں فیصلے کے باوجود وہ بہت محنتی، انتہائی عزت دار اور خوش اخلاق ہے اور جس سے بھی ملتا ہے اس پر ایک دیرپا تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے سفر کے ساتھ لے جاتا ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتا ہے۔ جب وہ شاعری کے اپنے حقیقی جذبے کو منتخب کرنے یا ایک حقیقت پسندانہ ملازمت کا انتخاب کرنے کی اپنی اندرونی لڑائی سے لڑتا ہے جو اس کے خاندان کو آمدنی فراہم کر سکے۔ پری ذات ایک معصوم لڑکا ہے جو راولپنڈی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی سیاہ جلد کی وجہ سے اکثر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کے بھائی اور بہنوئی لالچی ہیں اور اسے ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ صرف اس کی بہن سعیدہ اس سے محبت کرتی ہے لیکن اس نے خاندانی دباؤ کی وجہ سے ایک بوڑھے سے شادی کر لی ہے۔ پری ذات ناہید کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 2، مجھے پیار ہوا تھا۔ مجھے پیار ہوا تھا ماہیر، سعد اور اریب کے درمیان لو ٹرائینگل پر مبنی ہے۔ سعد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہیر سے محبت کرتا رہا ہے لیکن جب وہ اس سے اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور اریب فریم میں داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور با اثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں، اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ایک خاندانی راز کے طور پر ماضی کے دوبارہ منظر عام پر آ رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔